اور آئیے 22 رجب المرجب 60 ہجری کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ ان کی وصیت میں یہ چیز شامل تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو اصرار نہیں کرنا۔ پڑھو سیدنا امیر معاویہ کی وصیت، اصرار نہ کرنا۔ لیکن یہ بدبخت نے باپ کی بھی نہیں مانی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بیٹا کافر ہو گیا، ان کی رسالت کے اوپر کو فرق پڑا؟ نبی کا بیٹا کافر ہو گیا، نبی کی وہ فرق نہیں پڑتا۔ صحابی کا بیٹا کافر ہو گیا تو صحابی کی صحابی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کو پڑھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے خط لکھا، ولید گورنر تھا مدینہ کا، کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لو یا ان کو شہید کر دو۔ آپ نے بلایا، میرے امام نے بلایا، تجھے پتہ ہے یزید کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، یہ ہاتھ عید اللہ والے ہاتھوں میں رہے ہیں، یہ محبوب کبریا کے ہاتھوں میں جو رہے ہیں، وہ ایک فاسق فادر کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے؟ اس کی زبان کے اوپر شراب چلتی ہے، گانے چلتے ہیں، میری زبان کو محبوب کبریا چوستے رہے ہیں، کیا کسی فاسق فادر کی خلافت کا اعلان کر سکتی ہے؟ اگر آپ بیعت کر لیتے تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی۔ اور میں حیران ہوں ان علماء کے اوپر جو غلط فتوے دیتے ہیں، حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، قیامت والے دن یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حکمران علماء کو ساتھ ملاتے ہیں۔ یہی کام یزید کرنا چاہتا تھا کہ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو میرا ہر ناجائز کام بھی جائز ہو جائے گا۔ تو اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب کی گود میں 7 سال 7 مہینے 7 دن کھیلے، امام علی مقام 7 سال 7 مہینے 7 دن نانا جان کی گود میں کھیلنے والے ہیں۔ کبھی پشت انور کے اوپر سوار ہوتے ہیں، کبھی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی کندھے کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ تو آپ گھر گئے، جا کے سیدہ زینب سلام علیہ سے مشورہ کیا، کہا کہ اگر میں نے بیعت نہ کی تو یزید لشکر کشی کرے گا مدینہ المنورہ کے اوپر، تو نانا جان کے شہر کی بے حرمتی ہوگی، تو آؤ ذرا نانا جان سے اجازت لے کے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدہ زینب ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، امام علی مقام، باقی بھی کچھ افراد ساتھ ہیں، نانا جان کے روزے پہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان میں وہ حسین ہوں جن کے لیے سجدے دراز کر دیتے تھے، میں وہ حسین ہوں جن کی گردن کو چوما کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جو گرتا تھا تو ممبر سے نیچے اور خطبے کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن آج میں آپ کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کیا وجہ تھی؟ یہی تھی کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر، سنو نانا جی میری زاری تے آیا روزے تے میں جاندی واری، میرا نانا جی آخری پھیرا وسے پاک مدینہ تیرا، جتھے امی دی قبر پیاری، آیا روزے تے میں جاندی واری۔ نانا جان دے تے اپنا اتنے حاضری کی اجازت لئی، امی جان دے کول آئے نے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا دے قدمین شریفین وچ جنت البقیع وچ عرض کیتی امی جان میں او حسین جنہاں نوں قرآن پڑھ کے سلاندے ہوندے سو، درود پڑھ کے جگاندے ہوندے سو، انہاں نوں گود وچ لے کے چکی چلاندے ہوندے سو، اج تہاڈا بیٹا تواڈے کول سائل بن کے آیا ہے، میں صبر دی بھیک منگن آیا واں، امی جان تسی بڑے سخی ہو، بڑے سخی گرانے نہ تل کے، اج میں صبر دی بھیک دے دو، جدوں میرے تے امتحان آوے میرے قدم ڈگمگا نہ جان، میرے صبر تے استقامت کمی نہ آوے۔ امی جان دل تے نہیں چاہتا تھوڑے قدموں تو دور ہون تے، لیکن مجبور ہو گیا وہاں، اگر نہ گیا تے ظالم تے حملہ کر دیں گے، اے شہر دی گلیاں جڑیاں نے ہون رنگین ہو جان گیاں۔ اس بعد امام علی مقام جڑے نے 27 رجب المرجب 60 ہجری مدینہ المنورہ نو خیر باد کیتا، جڑا ٹر جائے وہ دل تے نہیں کرتا، تے جن نے 56 سال گزارے نے یہ وہی جانتا کہ کس طریقے نال مدینہ تو رسول نو چھڈیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ 27 رجب المرجب
اور 27 جڑی ہے یہ رجب المرجب جڑی ہے نانا جان معراج دی راہ ہے، تے 27 رجب المرجب نواسا جان دی شہادت عظما دی معراج ہے۔ 27 رجب نو مدینہ تو رسول نو خیر باد کیا، سیدہ زینب نال، سیدہ شہربانو نال، ام رباب نال نے، سیدہ سکینہ نال نے، صرف اپنی بیٹی سیدہ سغرا نو چھڈیا اور اپنے بھتیجے حسن مسنا نو، یہ شادی شدہ نے، اکو حسنی سید بچے نے جڑے مدینے وچ رہے نے، اکو حسنی سید بچے نے جڑے کربلا وچ، سیدنا علی بن حسین المعروف امام زین العابدین، ایتھے استغفر اللہ یہ بڑے جھوٹ بول دے، لکھاں روپیہ کینڈے دا لین واسطے کہندے ویکھو جی حسین ابن علی چھوٹی بچی نو بے سارا چھڈ کے چلا گیا، روندا ہے ظالما، اے تو توہین کرنا اہل بیت طہار دی، تینوں اے نہیں پتہ کہ ایک چھوٹی جی چڑیا جڑی ہے وہ بھی اپنے بچے نو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ دی، تے کس طرح ہو سکتا ہے رحمت اللہ العالمین دا نواسے ہون تے بے یارو مددگار کے چھڑ کے نہیں۔ سیدہ سورہ جنہی نے بالغ نے شادی شدہ نے، امام حسن مسنا دے نکاح وچ نے، اس واسطے میرے تیرے امام چھڑ کے گئے آ دیر سن، انہیں چوکے جا کے حضور غوث اعظم جیسے لال پیدا ہوئے نے۔ اس بعد جدو اپنا مدینہ المنورہ نو خیر باد کیا، میں دے کہنا یہ منظر ہوئے گا، میرا ایمان کہندا ہے، میرا عرفان کہندا ہے کہ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، یہ تے جگر حسین دے جان داوے کیویں چھڈ کے اپنا گھر بار ٹریا، ٹریا کوئی نہیں گراں وچوں انج جیویں سیدہ فاطمہ دا ماہ ابرار ٹریا، روندا ہویا حسین ذیشان سائن جندر امین دے حجرے نما ٹریا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، جابر، ابو سعید عرض کیا حضور کوفے نہ جانا، بولا یوفی ہیں، وعدے کے جھوٹے ہیں، آپ کے باپ علی علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور میں لیکن مجھے انہوں نے خطوط لکھے ہیں، میرے پاس شرعی عذر کوئی نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، ہم یزید پلید کو خلیفہ نہیں مانتے، اس کو امیر نہیں مانتے، وہ شرابی ہے زانی ہے، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا حضور ایسے کریں پھر خود نہ جائیں، پہلے کوئی اپنا قاصد بھیج دیں، سفیر بھیج دیں، نائب بھیج دیں۔ یہ دیکھو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا جاؤ، اگر کوئی صحابی چلا جاتا وہ خط لکھتا تو یہ سارے شہید ہو جاتے، تو قیامت تک یہ دبا لگنا تھا صحابہ کرام پر۔ میں قربان جو امام علی مقام تیری عظمت پر، قیامت تک صحابہ کے دامن کو داغداروں نے سے بچا لیا ہے۔ اپنے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا سفیر بنا کر، جب وہاں پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے، انہوں نے خط لکھا حضور آ جائیں، 40,000 تک پہنچ گئے، ادھر خط آ گیا، اور اس ظالم نے یزید نے کیا کیا، اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو جو بڑا ظالم تھا اس کو فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں کوفہ کا گورنر بناتا ہوں۔ وہ بیس بدل کر راستہ بدل کے آیا، کلے کے اوپر چل کہتا ہے کہ اے کوفیو، اگر تم نے حسین ابن علی کی بیعت نہ توڑی میں تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، تمہاری جائیداد کو ضبط کر لوں گا، لوٹ لوں گا۔ یہ کوفی لا یوفی، یہ وعدے کے جھوٹے، یہ کمزور ایمان والوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں امام مسلم بن عقیل، 500 مقتدی پیچھے ہیں، جب سلام پھیرا صرف اپنے 2 بچی رہ گئے، باقی سب چلے گئے بیعت توڑ کے۔ لیکن خط آ چکا ہے 3 ذی الحج 60 ہجری کو امام علی مقام نے مکہ سے کربلا کی طرف کوچ کیا ہے۔ یہاں بھی لوگوں کی باسی کڑی میں بال آتا ہے، اطراء دیکھو جی وہاں لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، امام پاک نے حج چھوڑ دیا۔ ارے ظالم اس سے پہلے امام علی مقام 25 حج پیدل جا کے ادا کر چکے ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ امام حسن امام حسین دونوں شہزادوں نے 25 حج کیا اور پیدل کیا، سواریاں بھی پاس تھیں۔ عرض کیا حضور پیدل جاتے ہو؟ فرمایا کہ اتنے بڑے مالک کی بارگاہ میں سواری پہ جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تمہیں کیا پتا تھا؟ امام علی مقام بہت بڑے عالم بھی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر عرض کیا حضور یہ بچے کو وظیفے کا مسئلہ ہے، کب لگانا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو کہ پہلی آواز نکال لینا دنیا میں تو اس کا وظیفہ آپ مقرر کر سکتے ہو۔
یہ مسجد نبوی شریف کے خطیب ہیں، جن کی زبان کو بار بار چوسا ہو مصطفیٰ کریم نے، اس کے پاس علم کی کمی رہ جاتی ہے۔ 7 مرتبہ حضور غوث اعظم کے منہ میں اللہ کے محبوب نے زبان ڈالی ہے، اور 6 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالی ہے، ان کے علم کا کنارہ نہیں ہے۔ تو جو 7 سال 7 ماہ 7 دن گود نبوت میں کھیلتے رہے ہیں، ان کے علم کا تمہیں کیا اندازہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے کوچ کیا، راستے میں ابھی کربلا سے دور ہی تھے، خور بن یزید ریائی 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ابن زیاد نے بھیجا جاؤ پتہ کرو کہ حسین ابن علی کے ساتھ فوج کتنی ہے۔ اس نے جب دیکھا تو رین رہ گیا، کوئی فوج نہیں ہے، شہزادے اور شہزادی ہیں، اور 91 افراد ہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا صحابہ نے گیا، ان کے لیے تازیانہ عبرت ہے یہ بات۔ 91 افراد تھے، 19 افراد اہل بیت طہار کے تھے، 72 جانثار تھے۔ یہ 72 یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں۔ 91 افراد تھے۔ 6 کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، آئینہ قیامت، سوانح کربلا، شہید ابن شہید، زلف و زنجیر، حاک کربلا۔ ان 91 افراد میں تھے 19 اہل بیت طہار، جن میں 18 شہید ہوئے ہیں، صرف علی بن حسین امام زین بچے ہیں، اور 72 کے 72 جانشین سارے شہیدوں میں سے کوئی نہیں بچا۔ یہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں۔ تو حور نے دیکھا، اس نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں تیرے ساتھ گفتگو بعد میں کروں گا، پہلے مجھے اللہ کے حضور نماز ادا کرنے دو۔ شہزادہ علی اکبر سے فرمایا اذان پڑھو۔ اذان پڑھی۔ آج نوجوان کو ہے نا اذان پڑھ کر شرم آتی ہے، میری ملت کے نوجوان، شرم والی بات نہیں ہے۔ اذان پڑھنا بلال حبشی کی بھی سنت ہے، اور اذان پڑھنا ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کی بھی سنت ہے۔ جب اذان کی بات سنی تو حور بن یزید کا جسم کانپ گیا، یزیدی لباس اتار کے پھینک دیا، تلوار پھینک دی، وضو کیا، امام علی مقام کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی۔ جب سلام پھیرا تو حور رو رہا تھا، عرض کیا حضور معاف کر دینا، میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا تیرا نام کیا؟ عرض کیا حور۔ امام علی مقام فرماتے ہیں انت حرز من النار، جا تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہوئے۔ حر کا معنی آزاد۔ جس نے ایک نماز پڑھی امام علی مقام کے پیچھے، وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ تو جن خلفاء راشدین نے ساری عمر نمازیں پڑھی اللہ کے محبوب کے پیچھے، ان کو برابری کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ظالم تو ڈوب کے مر نہیں جاتا؟ امام علی مقام کے پیچھے ایک نماز پڑھنے والا جہنم کی آگ سے آزاد ہے، تو جو آپ کے نانا جان کے پیچھے ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، اور مولا کائنات نے 25 سال خلفاء راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ 25 دن نہیں، 25 مہینے نہیں، 25 سال، 2 سال 3 ماہ 11 دن صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، 10 سال 6 ماہ 4 دن فاروق اعظم کے پیچھے، اور 12 سال عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ایک رائی برابر بھی، 12 کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی نقص ہوتا نا، تو اللہ کے محبوب ان کو خلیفہ مقرر ہی نہ کرتے۔ 17 نمازیں سرکار کے ظاہریات میں ان کی امام صدیق اکبر نے کرائی ہے۔ اگر ہوتا تو یہ کربلا میں تلوار بعد میں چمکی، ذوالفقار حاجی پہلے مدینے میں چمکی، لیکن 25 سال مولا کائنات کا نماز پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی خلافت پر حق ہے، اور ان کو نہ ماننے والا جو ہے وہ دین سے دور ہے۔ اس کے بعد پہلی شہادت بھی حور بن ریائی کی ہوئی ہے، پھر کربلا میں آگے بڑھے۔ 1 محرم 61 ہجری، 1 اکتوبر 680 عیسوی، سواریاں بہت رک گئی ہیں۔ امام نے پوچھا یہ کون سی جا ہے؟ عرض کہ حضور یہ میدان ماریہ ہے، اس کا دوسرا نام کربلا ہے، میں یہیں سامان اتار دو، یہ میری آخری آرام گاہ ہے۔ تم تو نبی کے علم غیب کے منکر ہو، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کو بھی علم غیب سے نوازا ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صاحب